اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری کہانی کا عنوان ہے دولت کو سب کچھ سمجھنا، دین و دنیا کا نقصان۔ ایک شخص کو سونے کی اینٹ ملی۔ اس اینٹ کے ملنے سے قبل وہ شخص غریب تھا اور صوم صلات کا پابند تھا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی۔ پلیز مائی چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ وہ شخص ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا اور اپنے ان اشکال میں بڑی خلوت محسوس کرتا۔ جب اس شخص کو سونے کی اینٹ ملی تو اس کی قلبی کیفیت بدل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا اور ہر وقت دنیاوی اشیاء کے متعلق سوچنے لگا۔ کبھی اس کے دل میں خیال آتا کہ وہ ایک شاندار مکان تعمیر کرے گا جس میں باغیچہ ہوگا اور اس کے پاس عمدہ لباس اور سونے کا بہترین بستر ہوگا۔ الغرض اس طرح کا خیالات سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور وہ شخص اپنی اس قلبی اور دماغی کیفیت سے تنگ آ کر ایک روز جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کی مٹی سے اینٹیں بنا رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کی قلبی کیفیت لوٹ آئی اور اس نے سوچا کہ میں کتنا بیوقوف ہوں۔ پلیز مائی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر دیں کہ سونے کی اینٹ سے اپنی قلبی کیفیت کھو بیٹھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک دن میری قبر کی مٹی سے بھی اس طرح اینٹیں بنائی جائیں گی۔ اسے ایک سونے کی اینٹ نے مجھے دنیا میں الجھا دیا اور میں بھول بیٹھا کہ میں اپنی عمر کے قیمتی سرمایے کو یوں ہی برباد کر رہا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان یہ ہوا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس احکام میں بیان کرتے ہیں کہ دولت انسان کے دل میں ذکر الہی سے غافل کر دیتی ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دولت ملنے پر انسان دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ کچھ نیک لوگ دولت مند ہونے کے باوجود درویش ہوتے ہیں اور دولت ملنے پر بھی کار خیر میں حصہ لیتے ہیں۔ بیشتر انسان دولت ملنے پر دولت کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یوں اپنے دین و دنیا کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس احکامات میں لوگوں کو ترک دنیا و مال و دولت سے نفرت نہیں دلا رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مال و دولت مل جانے پر انسان کو ذکر الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دولت ملنے پر اللہ تعالیٰ یاد رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ یہ ایسی لعنت ہے جس کے ذریعے قارون، ہارون اور شہداء بارگاہ الہی میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔